یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ سمجھتے آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ علامہ اقبال کہتا ہے قتل کی جگہ محبت کی جگہ قدم رکھنا، یہ قتل کی جگہ قدم رکھنا ہے، یہ موت کی جگہ قدم رکھنا ہے کہ تو نے اب محبت مصطفیٰ کر لی ہے تو سمجھ لے تیرا قدم شہادت کی جگہ ہے۔ اب تیرے لیے چلنا مشکل ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ پہرا ہے، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ تیرے اوپر شریعت کا پہرا نہ ہو۔ اور اللہ نے ہم سب پہ اپنے محبوب کی عزت کا پہرا دینا لازم کرا دیا ہے، اور یہ ایک حضور کی ایسی شان ہے کہ نماز کتنا مقام ہے لیکن نماز بھی بعد میں ہے، روزے کا کتنا مقام ہے لیکن روزہ بھی بعد میں ہے، زکوٰۃ حج جو پلر ہے اسلام کے ان کا مقام بھی بعد میں ہے۔ اس سے پہلے تعظیم مصطفیٰ اور حضرت مصطفیٰ کا مقام ہے، اس سے پہلے عدل مصطفیٰ کا مقام ہے۔ 5 وقت ایک دن میں نماز فرض ہوتی ہے، 5 وقت میں ادا کرنی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، حج پوری زندگی میں صاحب نصاب پر ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ رمضان میں وہ بھی جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے 1 مہینے کے لیے فرض ہوتا ہے، لیکن آمینہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دینا اور ہر گھڑی سوچ حضور کے بارے میں کلیئر رکھنا، اور اس کے اندر عظمت مصطفیٰ کا نور رکھنا، اس کے اندر عظمت مصطفیٰ کا نور رکھنا، وہ سال میں ایک دفعہ ہے، وہ ایک پوری زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ اور رمضان 1 مہینے میں روزے ہیں اور نماز 5 وقت ہے، اور یہ ایسا فرد ہے 5 وقت بھی نہیں، 24 گھڑیاں بھی نہیں، ہر لمحہ عزت مصطفیٰ کے متعلق خیال کریے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا آسان ہے؟ یہ علامہ اقبال نے جس انداز سے کہا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل تو کہہ دی ہے۔ میں کہہ رہا تھا داتا صاحب فرماتے ہیں ہمارے دور میں داتا صاحب کا دور دین کی قریب دور ہے، اور اب شیطانوں کا شور ہے، اور یہ کتنا دور کا دور ہے، فتنے سے بڑا ہوا۔ اس وقت لوگوں نے اپنی خواہش کو شریعت بنا دیا، جو چاہا شریعت۔ آج جو چاہے کی نماز جس مولوی کو پسند آ گیا، تقریر پسند آ گئی، بس وہی ہے، جو نعتہ پسند آ گیا بس وہی ہے، میری مرضی میری چاہت پوری ہوئی۔ نماز دل کیا پڑھ لی، قرآن دل کیا پڑھ لیا، عزت دل کا کر لی، جھوٹ بولا دل کا دیا بول لیا، دل کا دیا سچ بول لیا، دل کا دیا ماں کی عزت کر لی، کیا تو اسے کیا سمجھا مجھے بڑی محبت ہے۔ دادا صاحب محبت نہیں شہوت ہے، یہ شہوت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں دل کی شہوت کیا ہوتی ہے اور یہ نفس کی چاہت کیا ہوتی ہے۔ دل کی جو چاہت ہوتی ہے وہ آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچاتی ہے، اور جو نفس کی خواہش ہوتی ہے وہ شیطان کے قدموں میں پہنچاتی ہے۔ تو جب دل سے اٹھتی ہے تو پھر اللہ کے حضور جھکاتی ہے۔ سجادہ سے محترم اس طرف آؤ، اپنا رخ چینج کرو۔ محافل اتنی اٹینڈ کرنے کے باوجود بھی ہر سال اتنی محافل اٹینڈ ہوتی ہیں، 5 وقت کی نماز پھر بھی نصیب نہیں ہوتی، ادب پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ محافل کی نماز میں کمی نہیں، کمی ہماری سوچوں میں۔ ہم کلیئر ہو جائیں تو میں کہتا ہوں اتنی بڑی محفل کیا ہے، 2 منٹ ہی کیا، 1 منٹ ہی اللہ سے تعلق جوڑ لو، رب دل کلیئر کر دے گا، معاملہ درست ہو جائے گا۔ لیکن ادھر توجہ فرماؤ، اس انداز سے کہا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، کتنی تکلیفیں برداشت کر لی۔ تو بلال حبشی نے پتہ کیا کہا تھا جب جلا رہے تھے ان کو، اور پھر سورج بھی کتنی آب و تاب کے ساتھ تھا، اور بھی چمڑی بھی اتر رہی تھی، تو کہتے چھوڑ دے اللہ کو ماننا، آمنہ کے اللہ کو ماننا چھوڑ دے۔ تو بلال نے آگے سے کیا کہا آہد میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیوں کہا اتو اور تو بچوں اور ہو جاواں، اتو اور تو بچوں اور ہو جاواں، بان کے عشق تو عشق کا چور ہو جاواں، بان کے عاشق عشق کا چور ہو جاواں، دعویٰ محمد مصطفیٰ کا ہو
اور کردار شیطانی ہو، شرم نہیں آتی ہمیں؟ چہرہ ہم اپنا دیکھیں، کیا حضور کی سنت کے مطابق ہے، لباس ان کے مطابق ہے؟ فجر اٹھتے ہیں ہماری مسجد خالی ہوگی، چند بندے مسجد ہوتے ہیں، اس ٹائم بھی نٹ لگا ہوتا ہے اور نٹ کے ساتھ سٹ رہی ہے، اس وقت بھی نٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جوان اٹھے ہوتے ہیں، کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 3 بجے 3:30 بجے بھی ہم کلپ بھیجیں نا، ہمارا بھی چلتا ہے سوشل میڈیا، اس میں دیتے ویو آتے ہیں، سحری ٹائم بھی ویو آتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی پھر بھی ویو آتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ میں جو آپ کو بات پہنچانا چاہتا تھا وہ آپ سمجھیں۔ تقریر لگانا ہمارا کام ہی نہیں، ہمارے شیخ احمد صاحب فرماتے ہیں تقریر لگانا ہمارا کام نہیں، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ہم حضور کے کمی ہیں اور ہم خادم ہیں، خادم کا کام خدمت کرنی ہے، حق کو پہنچانا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں پسند نہیں آتی سارا، کیونکہ جب بندہ دوسری چیز پہ لگ جائے وہ ظاہر دیسی غذاؤں سے پسند نہیں آتی۔ ولایتی انڈے کھانے والے دیسی کیسے برداشت کریں گے؟ تو ولایتی انڈے کھانے والے دیسی کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمیں تو خوراکیں ملی ہے دیسی، تو ہم بھی دیسی دیتے ہیں۔ تو دیسی جسے ہضم ہو جائے سبحان اللہ بیٹا زمین پہ ہوگا اس پہ لگ جائے گی۔ اب ذرا سنو، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ علامہ اقبال نے جو بات بھی راضی کی یہی بات اعلیٰ حضرت کی، نہ کہا مٹا دے اپنی ہستی کو، اب مر جا، اب تو میں کو ختم کر دے، تیری میں کدو ختم ہوگی، تو کیوں آ کرتا ہے، کیوں نہیں چکتا؟ دانے سے سبق سیکھ، دانا زمین میں جاتا ہے تو مٹ جاتا، نہ جائے زمین میں تو کیا ہریالی ہوگی؟ اوپر دانے آئیں گے، لہراتا باغ ہوگا نہیں، اوپر رہے گا تو یہ مرشدہ ہی رہے گا۔ تو جو مٹتا ہے مرشد اسے اندر لے کے جاتا ہے، تو مرشد کی مان ہی لیتا ہے، تو جو مرشد کی مانتا ہے تو جاتا ہے، زمین کے اندر جا کر مٹی ہو جاتا ہے، مٹی ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جتنی بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں سب برداشت کرتا ہے، حال بھی چلتا ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، گرمی سردی سب کچھ ہوتا ہے۔ جب تک دانا مٹی میں نہیں گیا تھا کچھ بھی نہیں تھا، جب مٹی میں جا کر مٹی ہوا اس نے ہر تکلیف برداشت کی، برداشت کرنے کے بعد ایک لہراتا باغ تھا۔ یہی مسئلہ علامہ اقبال کہتے ہیں، اور حضور کی ذات میں مٹ جا، حضور کی اداؤں میں مٹ جا، حضور کی اتباع میں مٹ جا، دعوے چھوڑ، کردار ثابت کر، پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو عاشق ہے، جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کسی کا عاشق ہے۔ ایسا بن کہ دعویٰ نہ ہو، تیرے کردار سے پتہ چلے وہ دیوانہ آ رہا ہے، وہ عاشق آ رہا ہے، تیرے چلنے سے پتہ چلے آمینہ کے لال کا غلام آ رہا ہے، تیرے بولنے سے پتہ چلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ تو بیٹھا ہو تو کہے کوئی واقعی کسی آقا کا غلام بیٹھا ہے، تو جائے دفتر میں تیری شکل و صورت بتائے واقعی آمینہ کے لال کا غلام آیا ہے، تو بازار میں جائے تیری نظر میں حیا ہو، پتہ چلے آمینہ کے لال کا غلام آ رہا ہے، تو بولے تو موتی کھلے، پتہ چلے حضور کا غلام آ رہا ہے۔ دعویٰ نہیں، کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ اس میں میں آپ کو ایک دو بات بتاتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بس اسی کی میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہہ دیجئے محبوب ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، یا تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، تو فاتبعونی، محبوب اعلان کر دو کہ یہ تمہاری نقش قدم پہ چلے، محبوب اعلان کر دو یہ تمہاری اداؤں کو اپنائیں، محبوب اعلان کر دو کہ تم پہ مر مٹ جائیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ یہ جو آگے وقاص الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا روئیں جب علماء کرام کے پاس بیٹھنے ہی نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ بات کون سی ہوگی۔ ادھر بیٹھے ہوتے نا علماء یا اشاق بیٹھے ہوتے نا، میرے اس جملے میں چمپ لگاتے جو میں نے کہا تھا کہ محبوب انہیں کہہ دو کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اسے محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کا بات ہے محبوب بنانا چاہتے ہو تو یار بھی سبحان اللہ۔ اب بھی نہیں سمجھ آئے۔ محمد ہمارے، بڑی شان ہے، محمد ہمارے، بڑی شان ہے، صحابہ ہمارے، بڑی شان ہے، صحابیہ نبی
जन्नती जन्नत। अब सुनो, अल्लाह पाक यूं भी फरमा सकता था कि तुम यहूदियों, ईसाइयों, लानतियों और कुफार कुरैश लानतियों, तुम दावा करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और यार को छोड़ते हो, यार को साइड पे करते हो और साइड पे करके कहते हो नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु। यहूदियों बकवास करते हो हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के चहेते हैं, मेरे यार को छोड़कर दावा मोहब्बत कर रहे हो और कह रहे हो हमने अल्लाह को महबूब बनाया हुआ है, अल्लाह हमसे प्यार करता है। ऐ कुरैश मक्का, तुम बुतों को पूछकर उनकी पूजा करके और मुझे भी कहते मानते हैं और बकवास करते हो कि इन बुतों के जरिए हम अल्लाह का कुर्ब पाते हैं, हम अल्लाह के करीब होते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम बुतों को भी खुदा मानते हैं और बुतों को खुदा मान के कुर्ब का वसीला बनाते हैं युजुल्फा, कि ताकि ये बुत जिन्हें पूज रहे हैं हमें अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा दे। कहा तुम भी झूठे हो, तुम भी लानती हो, तुम मेरे यार को छोड़कर बुतों को माबूद बनाकर उनको जरिया बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहते हो और कहते हो कि हम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो। यार को छोड़कर ऐ मुनाफिकों, कलमा तुम पढ़ते हो, नमाज रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ते हो, जुबानी कलमा तुम पढ़ते हो, दाढ़ियां तुमने भी रखी हैं, तंबियां तुमने भी उनकी की हुई हैं, सहाबा के साथ दावा मोहब्बत करते हो और कहते हो हम मोमिन हैं और इस शायर इस्लाम को अपनाए हुए हो। ऐ मुनाफिकों, यार को छोड़कर तुम मुझे महबूब बनाना चाहते हो, दिल में याद का बुग़्ज़ रखकर ज़ाहिरी तौर पर टेप-टाप है तुम्हारे ऊपर और ये दावा कर रहे हो कि अल्लाह से मोहब्बत है। और कच्चे मोमिनों, मेरे महबूब के यारों, नाकिसों, तुम भी मोहब्बत तो कर रहे हो लेकिन तुम नाकिस कर रहे हो, इत्तिबा नहीं कहीं कर रहे, इत्तिबा में कमी है, नमाजें छोड़ रहे हो, महबूब की अदाएं छोड़ रहे हो। चारों सुन लो, चारों सुनो, ऐ कुरैश मक्का तुम भी सुनो, ऐ यहूदी को तुम भी सुनो, सबको खिताब है, तुम में खिताब आम है। यहूदी तुम भी सुन लो, ऐ काफिरों तुम भी सुन लो, ऐ मुश्रिकों तुम भी सुन लो, ऐ मुनाफिकों तुम भी सुन लो, ऐ मोमिन कच्चों तुम भी सुन लो। दावा तुम्हें ये है कि हम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हैं, अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो सुन लो, बुतों को पुजारियों, बुतों को छोड़ के मेरे यार के कदमों पे गिर जाओ। तुम्हारा काम है यार के कदमों पे गिर जाना, हमारा काम है तुझे ऐ यहूदियों, तुम कहते हो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के चहेते हैं, यार को छोड़कर मैं तो किसी को मानता ही नहीं, मैं किसे भी मानता हूँ अपने यार को। सुभान अल्लाह। आपको जुमले की समझ नहीं आई? क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, क़यामत तक काफिर रहोगे, मुशरिक रहोगे, शैतान के यार रहोगे, पक्के जहन्नमी रहोगे, जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि ये न कह लो मुहम्मद रसूलुल्लाह। बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तौहीद नहीं है, अल्लाह को माना नहीं है, लेकिन तुम तो कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो ये ठेकेदार बने हुए, ठेकेदार उन्वान तौहीद का और समान ताज़ीम मुस्तफा का नहीं, समान बेअदबी का। नाम तौहीद और काम के शैतान, अल्लाह के महबूब के बेअदब और टाइटल तौहीद का लगाया हुआ है। और कलिमा तौहीद सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह क़यामत तक कहता रहे, एक पांव पे खड़ा करे, पक्का काफिर है, मुशरिक है, जब तक के ये न कहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क्या मतलब, क्या रसूलुल्लाह बढ़ गई? अल्लाह तो अल्लाह है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? अल्लाह बताना चाहता है और हमें समझाना चाहता है कि मेरा एक ही महबूब है, मैं उसके बगैर किसी को नहीं मानता। नबियों को भी मानना है ना, जितने भी हैं उसी से मानना है। मैंने नबियों को भी कहा था मेरे महबूब आएंगे, मेरे रसूल आएंगे, मैं तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत भी दूंगा, लेकिन वादा करो ईमान लाओगे मेरे यार पे, मेरे यार पे ईमान लाओगे। ये आलम अरवाह ने अल्लाह सुब्हानहू ने अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया और उस महफिल का मौजू शान मुस्तफा था, उस महफिल का मौजू आमद मुस्तफा था, उस महफिल का मौजू मकाम मुस्तफा था, उस महफिल का मौजू अज़मत मुस्तफा था और खतीब आमिना के खतीब खालिक कायनात था और सुनने वाले अंबिया की अरवाह थी।
یہ ایسی محفلیں نہیں ہیں جو ہم سجاتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے توحید کا ایک اجتماع کیا ہے اور ایک شان رسالت کا اجتماع کیا ہے. شان رسالت میں ارواح انبیاء کو بلایا ہے اور خطاب خود فرمایا ہے. اور موضوع کیا ہے؟ شان مصطفیٰ. موضوع کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ. اس محفل کی شمع آمنہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ فرمایا اے نبیوں تمہیں کتاب دوں گا, تمہیں حکمت دوں گا, پھر تمہارے پاس میرے عظیم الشان رسول آئیں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم ان پر ایمان ضرور بھی ضرور لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور تم ان کی مدد کرو گے. کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سنو, ضرور دوں گا کتاب, لیکن شرط کیا لگائی؟ آئیں گے تم مانو گے, مدد کرو گے. کیا اقرار کرتے ہو؟ صاحب نے کہا ہم نے اقرار کر دیا. بات ختم ہو گئی. بولو ختم نہیں ہوگی. نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کر دیا. تو جب کر دیا بات ختم. لیکن یہ بات یاروں کے یار کی ہے, یہ آمنہ کے لال کی ہے. اللہ پاک نے بات بڑھائی. تمہارے گروہ انبیاء گواہ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ اس بات میں گواہ ہو جاؤ کہ تم نے اقرار کیا ہے میرا یار آئے گا اپنی حکومتیں چھوڑ دینی اور میرے یار کا امتی بن جانا ہے, میرے یار کی مدد کرنی ہے, ایمان لانا ہے. اقرار کرتے ہو؟ ہاں جی اقرار کر دیا مالک, گواہ بھی ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور یہ بھی سن لو تسی کلے گواہ نہیں, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں, میں خود تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. انبیاء کو خطاب ہے جو پھر گناہ کا تصور ہی نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے گروہ انبیاء میرے محبوب کے متعلق جو میں نے تم سے وعدہ لیا ہے اگر تم اس وعدے سے پھر گئے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو پھر وہی. اب کس کو خطاب ہے؟ انبیاء کو خطاب ہے. میرے محبوب کے اس جو شان پہ وعدہ لیا ہے تم پھر گئے تو پھر گئے. حالانکہ نبی جان نہیں سکتے, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی شان بتائی کہ ہم جسے بھی مانتے ہیں اپنے محبوب سے مانتے ہیں. لا الہ الا اللہ قیامت تک کہتے رہو, کافر رہو گے, رب مانے گا تب جب کہو گے محمد رسول اللہ. کیونکہ اللہ جسے بھی مانتا ہے, جس کو بھی قبول کرتا ہے, وسیلہ جان رحمت سے کرتا ہے, نام مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب دروازہ میرے آقا کھٹکھٹائیں گے پوچھا جائے گا کون ہے. کیوں پوچھا جائے گا کون ہے؟ کیونکہ ہر ایک کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے. جن کے لیے ہے ان کے لیے پوچھا جانا ہے. پوچھا جائے گا کون ہے, آواز آئے گی محمد. بچی کا دروازہ کھل گیا. کیوں؟ کیونکہ محمد نام ہی ایسا ہے جو ہر مشکل کی کشائی کرتا ہے, عادت روائی کرتا ہے. جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور کی اتباع, حضور کی اطاعت بندہ یہ چاہتا ہے. اور اگر اللہ یوں فرما دیتا کہ محبوب کہہ دیجئے اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو اطیعونی فاتبعونی نہ کہتا, مالک اطیعونی کہہ دیتا کہ انہیں کہہ دو مالک محبوب میری اطاعت کرو, میرا حکم مانو, یا محبوب تیرا حکم مانے. اتباع کا لفظ نہ, لیکن رب نے اتباع رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ کیونکہ اتباع حضور کی ہو سکتی. رب کی اتباع, رب کھانے پینے سے بات, رب جسم سے بات ہے. اتباع اس کی ہوتی ہے کہ جو کھائے پیے, جس کے جسم پاک ہو, وہ چلے اٹھے, اس کے ناز و نخرے دیکھے جائیں, ان کی ادائیں دیکھی جائیں, ان کو اپنایا جائے. تو اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ کہہ دیجئے اگر تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی, کہ محبت ہی نا تو چلو یہاں بھی. نہیں سمجھے, میں جہاں کو جانا چاہتا ہوں ابھی تک نہیں پہنچے. یہ جو کہتے ہیں سیدھا چلو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کہتا ہے یار کی طرف چلو, میری طرف کمینوں کتوں آ رہے ہو, کلمہ کفر بک کر اور معبود بنا کے جھوٹے اپنے رب تک پہنچنا چاہتے ہو, خبیثوں, لعنتیوں اور یہودیوں, مصطفیٰ کو چھوڑ کر کلمہ مصطفیٰ کا نہیں پڑھتے, ان کی غلامی کا پٹا کرنے نہیں ڈالتے, ان کے مقابل کھڑے ہو گیا اور کہتے ہیں اللہ کے چہتے ہیں. اللہ پاک وعدہ خبردار, کوئی کبھی نہ ٹرک میری طرف نہیں آ سکتا.
جو بھی آئے گا پہلے یار کی طرف جائے گا. بس تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت ادا کرتے ہو فاتبعونی تو یار کی اداؤں کو اپناؤ. میرے محبوب کے در کی طرف توجہ کرو. میرے امام اہل سنت عظیم مرتبہ مجدد دین و ملت الشام جہاں فاضل علی کا در دیکھو تو صحیح. اور حضور کی شان تو دیکھو، حضور کا مقام تو دیکھو. حضور تو حضور ہیں، حضور کے اوصاف تو حضور کے اوصاف ہیں، حضور کی ذات تو با کمال ہے. یہ حضور کی ذات پاک کا کردار ہے، یہ حضور کا اسوہ ہے. اللہ فرماتا ہے در مصطفیٰ پہ مر جاؤ، بس حضور کی غلامی اختیار کر لو. غلامی اتنی اعلیٰ ہے کہ تمہیں غلامی سے نکال کے بادشاہ بنا دے گی، خدا کا یار بنا دے گی. سمجھ آئے گی آپ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں. آپ اگلا نقطہ سنو، آپ حیران ہو کے رہ جاؤ گے. یہ پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کو محبوب بنائیں گے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کسی کو محبوب بنانا بڑا مشکل کام ہے. جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، سمجھ گئے نا آپ، نیٹ کے اندر جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، موبائل کے اندر ایک نہیں پتہ نہیں کتنے بنائے ہوئے ہیں. ایزی لوڈ بھیجو، یہ کرو، نیند نہیں آتی، جس میں چھپ چھپ کے موبائل چلاتے ہیں ساری رات. منہ دیکھو کچڑے کی طرح ہو گیا، آنکھیں کیا ہو گئی، بس اسے اس کی خبر آتی ہے. اس نے محبوب بنایا ہوا ہے، اسے نام اٹھانے پڑتے ہیں کہ چوری کر کے بھی پیسے دے گا، اب بیجے کی بھی نکال دے گا اور ٹکٹیاں بھی کرے گا. پاگل ہو گیا، نہ دن نہ رات، اسے پتہ ہی نہیں. کیونکہ محبوب کو بنا بیٹھا تو جب محبوب دنیا کا بنا بیٹھے جب پاگل ہو جاتا ہے تو جو یار کو بنا بیٹھے نہیں سمجھ آئی. اور تم ادھر کا محبوب بنا لو، تمہارا یہ حال ہوتا ہے. تجھے نہ ابا نظر آتا ہے، نہ اماں نظر آتی ہے، نہ چاچا نظر آتا ہے. تو سب کو غلط کہتا ہے، کہتا وہی صحیح ہے، تم سارے غلط ہو. اس میں ہزار ہے پھر بھی کہتے ہو کیونکہ تمہیں اس محبت نے اندر کر دیا ہے، تمہارا یہ حال کر دیا. اگر دنیا کی محبت یہ حال کر دیتی ہے، آمینہ کے لال کی محبت کیا حال، اللہ کی محبت کیا حال. تو صحیح کیونکہ محبوب بنانا بڑا مشکل کام ہے. محبوب کی مانی پڑتی ہے، کربلا بن جاتا ہے، کربلا بن جاتا ہے، جانیں دینی پڑتی ہیں، پورے ہو جاتی ہیں. پھر محبوب کی رضا جدھر محبوب بلائے ادھر چاہنا بھی پڑتا ہے. اور یہ چاہتے تھے کہ ہم محبوب بنائیں تو اللہ پاک نے بچایا. کہو تم محبوب بنانا چاہتے ہو مجھے، سنو یار کے ہو جاؤ، میرے محبوب کی اداؤں کو بناؤ. دل میں میرے یار کی محبت ہو، ظاہر میں میرے یار کا کردار ہو. ہم تجھے نہیں دیکھیں گے، ہم یار کی اداؤں کو دیکھیں گے، ہم یار کی سنتوں کو دیکھیں گے، یار کے اسوہ کو دیکھیں گے. پہلے تم ہمیں محبوب بنانا چاہتے تھے، جب تم نے میرے یار کو محبوب بنا لیا، میرے یار کی اداؤں کو پیار کر دیا اور یار کی اداؤں کو اپنے اندر جگہ دی. اب ہم تجھے نہیں دیکھیں گے، ہم یار کو دیکھتے ہوئے معاملہ مرکز کر دیں گے. تو محبوب بنانا چاہتا تھا، اب ہم تمہیں محبوب بنائیں گے، اب ہم تمہیں محبوب بنائیں گے. تو جب رب محبوب بنائے تو پھر محبوب کی سنی جاتی ہے، محبوب کی مانی جاتی ہے. اسی پہ شاعر مشرق نے کہا اوے کی محمد سے وفا تو نے. سنو ذرا، شاعر مشرق ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا کہ محمد سے اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے میرے یار سے وفا کی تو نے، کی محمد سے وفا تو نے. تو رب کہتا ہے ہم تیرے ہیں. پہلے تو بنانا چاہتا تھا، بڑا مشکل کام تھا، اب تیرے ہم بن گئے کیونکہ تو یار کا ہو گیا. نہیں سمجھ آئی. اور جو حضور کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اے جہاں کے پیچھے مرنا تھا، ذلیل بھی ہونا ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، اور دو قلم تیرے ہیں کیونکہ ہم تیرے ہیں. جب رب ہو گیا جب سب ہو گیا. لیکن ہوگا کیسے؟ جب یار کی اداؤں پہ مر گئے. مجھے آپ بتاؤ، میں اب آج سے پوچھتا ہوں، آپ سارے سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے تھے، بتاؤ یہ جو محبوب بن رہے ہیں کس کی ادا سے بن رہے ہیں؟ بولو ذرا. جو کہتے ہیں نبی چلے گئے چھوڑو، نبی کی شان کیا ہے؟ ہم نے کہا کمینوں، ان کی ادا کی شان اتنی ہے کہ ان کی ادا جیسی ادا کسی کی نہیں. جو ادا کو اپناتا ہے وہ خدا کا
محبوب بن جاتا ہے اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسے کون سمجھے گا کہ جن کی ادائیں بے مثل و بے مثال ہیں ان کی ذات کا عالم کیا ہے، ان کی صفات کا عالم کیا ہے؟ میں اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کو سناتا ہوں، آپ پڑھ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا ذات مصطفیٰ تو ذات مصطفیٰ ہے، صفات مصطفیٰ تو صفات مصطفیٰ ہے، ادائیں مصطفیٰ تو ادائیں مصطفیٰ ہے۔ مجھ عاشق سے پوچھو حضور کا نام کیا ہے، اس نام کی شان کیا ہے؟ اس کا آپ نے کس انداز میں کہا؟ حسن یوسف پہ کٹی، حسن، یہ میں اتباع پہ بات کر رہا ہوں، آپ کو میلاد بتا رہا ہوں، میلاد کا کیا ہے؟ حضور آئے کیوں ہیں؟ کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ابھی تشریح سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف تھا اور شہر مصر کا تھا، اور مصر کی شہر کی زمین زرخیز و نرم، تو جہاں زمین نرم ہونا تو دل بھی نرم ہوتی ہے، تو عورتیں دیکھی نرم تو پھر وہ زمین کا اثر اور نرم ہوتے ہیں، یعنی بڑی نرم دل والی عورتیں۔ اور دوسری طرف حسن یوسف دیکھا انگلیاں کاٹ ڈالی، بس کاٹ ڈالی۔ دوسری طرف ہے عرب کے لوگ بدو، جنہیں کہتے ہیں بڑے سخت دل اور زمین بھی سخت، عورتاں دے دل نرم ہوندے نے لیکن عرب کی زمین بھی سخت، مرد بھی سخت، تو سختی پہ سختی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں نرمی پہ نرمی، پھر عورتوں کے دل اتنے نرم، پھر حسن یوسف اس پہ انگلی ایک دفعہ کٹے، اور ادھر حسن مصطفیٰ کی بات نہیں، ادھر ذات مصطفیٰ کی بات نہیں، ادھر سامنے عورتیں نہیں، پھر زمین کی دل والی نہیں، ادھر کتوں ہیں عرب کے مردان اور سخت دل کے مالک، سخت زمین والے، اندر سختی رکھتے ہیں، حسن کی بات نہیں، ذات کی بات نہیں۔ کہا یا رسول اللہ انہوں نے ایک دفعہ عورت نے حسن یوسف پہ انگلی کٹائی ہے، آپ کا نام ایسا ہے مردان عرب کٹ بھی رہے ہیں کٹاتے بھی رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سید مرشد یا نبی یا نبی سید مرشد یا نبی یا نبی، اسی پہ میرے امام نے کہا اور کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ میں بتا رہا ہوں عشق اسے کہتے ہیں، جو نام پہ جان دیتے ہیں نا وہ ہر وقت ان کی فرما ان کی تجدید نہیں جاتی، وہ مانگے بے ادب نہیں ہوتے، مخلوق دیکھ کے ان کو خوش ہوتی ہے، مخلوق کے آگے دستاں پھیلایا ہوتا ہے، وہ مخلوق کو کھلاتے ہیں، مخلوق کو پلاتے ہیں، مخلوق کے روتے ہیں، مخلوق کے دعائیں کرتے ہیں، انہیں مخلوق کا درد ہو۔ یہ علماء گلی گلی نگر نگر یہ جو تمہیں بیان کرتے ہیں وہ نور دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ انہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، انہیں وہ دولت ملی ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ جسے عشق ہوتا ہے وہ اللہ کے مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کا درد رکھتا ہے، اس لیے ہدایت نور دیتا ہے۔ یہ حضور کا باغ ہے، یہ بچ جائے، کوئی سستی نہ ان کو لے جائے، کوئی جیل ان سے نکلا وہ درندہ نہ ان کو لے جائے، ان کو محفوظ رکھا جائے۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں جو عاشق ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں نام کا جو مقام ہوتا ہے ان کے ہاں ذات و صفات و ادا کا مقام کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں بس چسکا نہیں دے گا، اور خریدا اندر ہے کہ یہ چسکا ایسا ملا جو جانا بھی نہیں، خواہش کے چسکوں کی باتیں نہیں، عشق لو۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ کس پہ کروں؟ ذات پہ کروں، وصف پہ کروں، ادا پہ کروں؟ نہیں، نام مصطفیٰ کتنی عظمت ہے امام اہل سنت کے دل میں، ایسے تو ساری دنیا میں عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہوتا ہے جنہوں نے یار کو یوں مانا ہے، یوں پیار کیا ہے تو پھر ان سے یوں پیار ہوتا ہے، یوں بھی نام ہوتا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں تو بے بس ہوں، کروڑوں جہاں بھی ہوں، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ قربان کر دوں پھر بھی کچھ نہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں عاشق، اسے کہتے ہیں محب۔ تو جو میں بات کر رہا تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، ایک کام کر دو، ایک کام کر لو، یار کے پیچھے تم چلو،
یار کے پیچھے پڑو نہیں، یار کے پیچھے تم چلو، تم یار کے پیچھے رہو، ہم تمہیں سب سے آگے کر دیں گے، ہم تمہیں امام بنا دیں گے، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو جب محبوب بنائیں گے تمہارے گناہ بخشیں گے۔ اس پہ میرے امام بولے، آپ نے نقلی دلیل بھی دی، آپ نے عقلی دلیل بھی دی، آپ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیا کہا؟ چل تو قرآن نہیں منتا، حدیث نہیں منتا، تیری عقلی تھوڑی سی کام کر دی ہوگی تو ہو سکتا ہے کرم ہوئی جائے، عقلی تو ہوتے کو مان جائے۔ علامہ صاحب سمجھتے عقلی دلیل بھی دینی پڑتی ہے، عقلی بھی دینی پڑتی ہے، الزام بھی دینی پڑتی ہے۔ الزام بھی میں دے نہیں رہا، عقلی کیا حالت کیا ہو، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ او کہ ہو مالک حبیب کہ دلیل دی، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ جو مالک ہے اس کے محبوب ہیں۔ یعنی یہ بھی سمجھ جائیے آپ محبت کرنے والے ہو، آپ کی تو سبحان اللہ بلند ہونی چاہیے تھی۔ اور جو مالک کا محبوب ہو جاتا ہے وہ مالک ہو جاتا ہے۔ جب مالک اس کا محب ہو گیا، جب مالک اس کا ہو گیا تو ہر شے مالک ہو گئی۔ یہ عشق کا قانون ہے، یہ محبت کا قانون ہے۔ وہ جھوٹی ہے جو محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری یہ تیری، تب محبت ہے، جب محبت کوئی نہیں۔ جہاں محبت بڑھ جاتی ہے وہ میرا تیرا نہیں ہوتا۔ جب محبوب کا ہو گیا تو سارا کچھ ہی محبوب کا ہو گیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب اور محب میں اور نہیں میرا، یعنی محبوب اور محب میں نہیں۔ آخری بات کر کے اس کے بعد میں آپ کو عثمان ویسے کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ابھی گہنے بڑی دیر آ چکے ہیں۔ یہ پریشانی نہیں آپ کو نہیں چاہیے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی حضرت صاحب تشریف لائیں گے، پھر آپ دیکھنا آپ کو جم بھی لگیں گے۔ جب وہ انوار برسے نا، اللہ اکبر، وہ تو اللہ کا کرم ہے نا، وہ تو رحمت کا دریا ہے جو برس رہا ہے۔ ہمارے شہر کو بیٹھ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی فائدہ جو دو چار کلمات جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آپ کی دعائیں ہیں، یہ آپ کی نگاہی ہے، اور ہم کیا کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب آپ آئیں گے پتہ چلے گا۔ شاہ صاحب ایسے بھی کہتے ہیں اللہ کو کبیرہ، اللہ نے اتنا نوازا ہے بلا مبالغہ۔ آپ کو بندہ دیکھتا ہے تو کہتا دیکھتے ہیں نشہ ہو جاتا ہے، ایسا بھی دیکھتا ہے، لیکن اسی کو ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اب ذرا سنو، جو بات کرنے لگا ہوں اور بات اس پہ کمپلیٹ ہونے لگی ہے، کیونکہ بات کرنا جو حضور پہ مرے گا۔ اللہ جسے بھی دیتا ہے یار سے دیتا ہے، اللہ جسے بھی مانگتا ہے یار سے مانگتا ہے۔ یار کو جو ادھر کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، محبوب کو جو ادھر کرتا ہے وہ شیطان کا یار جہنمی ہوتا ہے۔ جو یار کے پیچھے ہوتا ہے اسے خدا قبول کرتا ہے اور اسے خدا آگے کر کے امام بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، امام بنا دیتا ہے، تاج دے دیتا ہے۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کو سیر کراتے ہیں کہاں کی؟ بیت المقدس کی۔ تو بیت المقدس سے پھر آپ کی توجہ کعبہ شریف کی طرف ہوگی۔ حضور بیت المقدس میں کھڑے نماز پڑھے تھے، نماز پڑھتے ہوئے حضور نے اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور ایک مرتبہ نہیں، آپ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اللہ کو محبوب کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، قرآن نازل فرمایا اور فرما کر زمانے والوں کو بتایا، دیکھو مجھے یار سے کتنا پیار ہے، میں یار کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ دیکھو ذرا اللہ وہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس سے پہلے وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، پوچھو جو مسیحیت کے دعوے کرتے ہیں کل نماز میں ذرا منہ چوکے دا، نماز کے اندر اب منہ پر کر سکتی ہے؟ آپ کو اجازت ہے؟ بولو سارے اجازت ہے؟ یہ جو اپنے جیسا کہتے ہیں انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ حضور نماز کے اندر اور اللہ شک ہونے والا تاثیر ہے، یہ قرآن نصر کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب اسی دیکھنے ہیں بار دیکھو اللہ کا انداز بھی اسی بار بار دیکھنے ہیں۔ کیوں؟ تسی بھی بار بار چکتے ہو اپنا چہرہ آسمان کی طرف، تو جو تسی چکتے ہو اسے تو ہم دیکھنے ہیں، پھر چکتے ہو پھر اسے تو ہم دیکھنے ہیں۔ ابھی بھی سبحان اللہ نہیں نکلی، وہ کیسا چہرہ ہے جو ادھر اٹھتا ہے طرف بار بار، سبحان اللہ، یہ ہے چہرہ مصطفیٰ۔ قد نرا تقلب،
آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، دادا بڑا محبوب تو دیکھتا ہے میں دیکھتا ہوں، تو دیکھتا ہے میں دیکھتا ہوں، تو پلٹتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں، قد نرى تقلب وجهك في السماء. اور بتاؤ مجھے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کو پتہ نہیں؟ رب بھی جانتا ہے کہ محبوب کی خواہش کیا ہے، محبوب کیا چاہتی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. پھر بھی اللہ پاک نے فرماتا کہ یوں کر لو، بلکہ اللہ پاک فرماتا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب تو جس قبلے کی طرف چہرہ کرے گا اور جس پہ تو راضی ہو جائے گا اسی کو قبلہ بنا دے. کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو.